السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ اللیل کی الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں 7 آیتیں آئی تھیں۔ 7ویں آیت کا کچھ حصہ ہمارے مطالعے میں آیا تھا، اس کو جاری رکھتے ہوئے 7ویں آیت میں فرمایا ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ آگے کی آیتوں میں، اور جس نے بخل کیا اور اپنے اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو یہ آیت نمبر اختتامی یعنی 11 آیت نمبر تک جو ہے اس کی ترجمانی ہے۔ تو اس کو ہم یعنی انسان جو جس راستے کو اختیار کرے گا، بھلائی کا راستے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ، اور بھلائی کو سچ مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گا۔ اس ضمن میں باتیں ہیں، اس کو جاری رکھتے ہوئے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اسے اس راستے پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جب وہ بھلائی کی تصدیق کر کے یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہی راستہ میرے لائق ہے اور برائی کا راستہ میرے لائق نہیں ہے، اور جب وہ عملاً مالی ایثار اور تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اس کی یہ تصدیق سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اس کے لیے پھر گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ مال حرام اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نفع کا سودا ہے، بلکہ اسے یوں محسوس ہوگا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جسے وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ بدکاری کے مواقع اس کے سامنے آئیں گے تو وہ انہیں لطف اور لذت حاصل کرنے کے مواقع سمجھ کر ان کی طرف نہیں لپکے گا، بلکہ جہنم کے دروازے سمجھ کر ان سے دور بھاگے گا۔ نماز اس پر گرا نہ ہوگی، بلکہ اسے چین نہیں پڑے گا جب تک وقت آنے پر وہ اس کو ادا نہ کر لے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کا دل نہیں دکھے گا، بلکہ اپنا مال اسے ناپاک محسوس ہوگا جب تک وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال نہ دے۔ غرض ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق اور تائید ملے گی۔ حالات کو اس کے لیے سازگار بنایا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سورہ بلد میں اسی راستے کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا، اور یہاں اس کو آسان راستہ قرار دیا گیا۔ ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی، کمپیریشن کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس راہ کو اختیار کرنے سے پہلے یہ آدمی کو دشوار گزار گھاٹی ہی محسوس ہوتی ہے، جس پر چڑھنے کے لیے اسے اپنے نفس کی خواہش سے، اپنے دنیا پرست اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں اور معاملے داروں سے، اور سب سے بڑھ کر شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس کو خوفناک بنا کر دکھاتا ہے۔ لیکن جب انسان بھلائی کی تصدیق کر کے اس پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں دے کر اور تقویٰ کا طریقہ اختیار کر کے عملاً اس عزم کو پختہ کر لیتا ہے، تو اس گھاٹی پر چڑھنا اس کے لیے آسان، اور اخلاقی پستیوں کے کھڈ میں لڑکنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم نے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ کن لوگوں کو؟ جو مال دی اللہ کی راہ میں، مال دی اللہ کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا۔ یہ 3
کوالٹیز اگر انسان اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گا۔ آگے بتایا جا رہا ہے اور وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور یعنی اپنے اللہ سے بے نیازی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ بھلائی کو یہاں پر بھی تین، بخل کیا، بے نیازی برتی، بھلائی کو جھٹلایا۔ یہ دراصل انسان کی دوسری قسم ہے جو اپنے ہر جز میں پہلی قسم کے ہر جز سے مختلف ہے۔ بخل سے مراد محض وہ بخل نہیں ہے جس کے لحاظ سے عام طور پر لوگ اس آدمی کو بخیل کہتے ہیں، جو روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اسے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے بال بچوں پر، بلکہ اس جگہ بخل سے مراد اللہ کی راہ میں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال صرف نہ کرنا ہے، اور اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہے جو اپنی ذات پر، اپنے عیش و آرام پر، اپنی دلچسپیوں اور تفریحوں پر تو خوب دل کھول کر مال لٹاتا ہے، مگر کسی نیک کام کے لیے اس کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا، یا اگر نکلتا بھی ہے تو یہ دیکھ کر نکلتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے شہرت، نام نمود، حکام رسی یا کسی اور قسم کی منفعت حاصل ہوگی۔ بے نیازی برتنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مادی فائدوں ہی کو اپنی ساری تگ و دو اور محنت کوشش کا مقصود بنا لے، اور اللہ سے بالکل مستغنی ہو کر اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کس کام سے وہ خوش اور کس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ رہا بھلائی کو جھٹلانا، تو وہ اپنی تمام تفصیلات میں بھلائی کو سچ ماننے کی ضد ہے، اس لیے اس کی تشریح کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ بھلائی کی تصدیق کا مطلب ہمارے سامنے بارہا آ چکا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا تو اللہ تعالیٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ وہاں پر بھی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ان لوگوں کے لیے آیا تھا جو اللہ کی راہ میں مال دیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا، پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا۔ اب یہاں پہ بھی تین کوالٹیز کیا ہے، جس نے بخل کیا، اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، تو اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ یعنی اس راستے کو سخت اس لیے کہا گیا کہ اس پر چلنے والا اگرچہ مادی فائدوں اور دنیاوی لذتوں اور ظاہری کامیابوں کے لالچ میں اس کی طرف جاتا ہے، لیکن اس میں ہر وقت اپنی فطرت سے، اپنے ضمیر سے، خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین سے اور اپنے گرد و پیش کے معاشرے سے اس کی جنگ برپا رہتی ہے۔ صداقت، دیانت، امانت، شرافت اور عفت و عصمت کی اخلاقی حدوں کو توڑ کر جب وہ ہر طریقے سے اپنے اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کی ذات سے خلق خدا کو بھلائی کے بجائے برائی ہی پہنچتی ہے، اور جب وہ دوسروں کے حقوق اور ان کی عزتوں پر دست درازیاں کرتا ہے، تو اپنی نگاہ میں وہ خود ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس سے بھی قدم قدم پر لڑ کر اسے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کمزور ہو تو اس روش کی بدولت اسے طرح طرح کی سزائیں بھگتنی ہوتی ہیں، اور اگر وہ مالدار، طاقتور اور بااثر ہو تو چاہے دنیا اس کے زور کے آگے دب جائے، لیکن کسی کے دل میں اس کے لیے خیر خواہی، عزت اور محبت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کے شریک کار بھی اس کو ایک خبیث آدمی ہی سمجھتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف افراد ہی تک محدود نہیں ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور قومیں بھی جب اخلاق کے حدود پھاند کر اپنی طاقت اور دولت کے زوم میں بد کرداری کا رویہ اختیار کرتی ہیں، تو ایک طرف باہر کی دنیا ان کی دشمن ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف خود ان کا اپنا معاشرہ جرائم، خودکشی، نشے بازی، امراض خبیثہ، خاندانی زندگی کی تباہی، نوجوان نسلوں کی بدراہی، طبقاتی کشمکش اور ظلم و جور کی روز افزوں وبا سے دوچار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بام عروج سے گرتی ہے تو دنیا کی تاریخ میں اپنے لیے لعنت اور پھٹکار کے سوا کوئی مقام چھوڑ کر نہیں جاتی۔ پھر اور یہ جو فرمایا آگے
کہ ایسے شخص کو ہم سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق سلب کر لی جائے گی، برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اسی کے اسباب اور وسائل اس کے لیے فراہم کر دیے جائیں گے، بدی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے اس کی جان پر بن رہی ہے۔ یہی کیفیت ہے جسے دوسری جگہ قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے، یعنی کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یہ سورہ الانعام آیت نمبر 125 کے اندر ہم کو یہ بات ملتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لیے نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 46۔ اور منافقین کے متعلق فرمایا، وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 54۔ اور یہ کہ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 98۔ تو یہ بات یہاں پر اہم ہے کہ ان تین راستوں کے اللہ تعالیٰ ان کو سخت راستہ، اور راستہ ہوگا سخت لیکن اس کے لیے ان کو سہولت دے گا۔ پھر آخری آیت میں فرمایا، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ کہ ایک روز اسے بہرحال مرنا ہے اور وہ سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے جسے اس نے یہاں اپنے عیش کے لیے فراہم کیا تھا۔ اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر وہ ساتھ نہ لے گیا تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا۔ کتنی لاجیکل اور سمجھنے والی بات ہے کہ انسان جو کچھ اتنا کماتا ہے اور اس دنیا سے جب رخصت ہو تو وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا اور نہ وہ اس کے کام آئے گا، تو پھر ایسے مال سے کیا فائدہ ہے جس کے لیے اتنی تگ و دو کی، حرام خوریاں اور کتنے اخلاق کے حدود باندھے، کتنی نافرمانیاں کی، کتنا ظلم جبر کر کے جو ان چیزوں کو حاصل کرتا، لیکن فائدہ کیا کہ اگر وہ اس کے کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ ہلاک ہو رہا ہو۔ اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر وہ ساتھ نہ لے گئے تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا۔ خبر میں تو وہ کوئی کوٹھی، کوئی موٹر، کوئی جائیداد اور کوئی جمع پونجی لے کر نہیں جائے گا، تمام چیز یہیں پر وہ چھوڑ کر جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انسان، اس حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ انسان میرا مال کہتا ہے، لیکن میرا مال اس کا کیا ہے، جو اس نے کھا کر اسے خرچ کر دیا، جو پہن کر اس نے اس کو ختم کیا، اور جو مال جو اللہ کی راہ میں دیا وہ دراصل اس کا اصل مال ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ مال اس کا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، تو ساتھ کام آنے والی چیز، خبر میں جانے والی چیز ہمارے ساتھ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور یہ مال پھر ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر اس کے ہمارے وارثین جو ہے ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس فرق کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے پیارے اور آسان انداز میں اللہ تعالیٰ نے قسم دے کر رات کی جب کہ وہ چھا جائے، دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، دونوں اپوزٹ، رات اور دن اپوزٹ، نر اور مادہ، میل اور فیمیل یہ اپوزٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس پر قسم کھا کر بتایا کہ انسان جو ہے اس کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں،
ہاں تو جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، پرہیزگاری اختیار کیا، بھلائی کو سچ مانا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کے لیے آسان راستہ دیں گا۔ اور اس کے مقابلے میں جس نے جو ہے بخل کیا، کنجوسی کی، بے نیازی برتی، بھلائی کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سخت راستے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے سہولت دیں گے۔ تو یہ اس کے دو کیریکٹرز بتائے گئے انسان کے، ایک بھلائی پہ چلنے والا، ایک شر پر چلنے والا، دونوں کو اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے گا۔ پھر آخری آیت میں جو بتایا گیا اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ ہاں تو ہم گواہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، اتنے بڑے بڑے مالدار اشخاص، انہوں نے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گیا، کچھ بھی نہیں لے گیا، سارے مال دولت جائیداد، بنگلے گاڑیاں سب یہاں پر چھوڑ گئے ہیں۔ تو یہ ساتھ جو لے کر گئے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح، بس وہی کام آنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔